کہ 47 سے لے کر آج تک جو اسلامی یونٹ بنے ہیں پاکستان میں، ان کی ہسٹری پاکستان میں بتا دے کو یہ کیا ہے اور یہ کیسے بنے ہیں. پھر آپ 4 یونٹ کے بارے میں بات جو کریں نا، میں پہلے آپ کے ساتھ صرف 5 منٹ لوں گا جی یہ بتانے کے لیے کہ جو آج 4 انتظامی یونٹ ہیں کیسے وجود میں ان کی کوئی جمہوری حیثیت نہیں ہے. میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو. جب 47 میں ملک بنا، ٹھیک ہے، جی اس وقت آپ نے ایک اسمبلی بنائی، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. اس وقت ایسٹ پاکستان کی پاپولیشن 55% تھی، آپ کی پاپولیشن 52 اور 48 تھی. 52 اور 48 تھی. ان کے حصے میں کتنی سیٹیں آئیں؟ 40. آپ کے حصے میں 60. یہ کسی کو نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، کوئی اس میں کوئی بات نہیں کرے گا. ان کے حصے میں 40، آپ کے حصے میں 60. چلو وہ بھی میں نے مان لیا. 56 کا آئین بنا. 56 کا آئین بنا. 56 سے پہلے آپ نے کہا یار ہم بنگالی کو 55% کیسے دے سکتے ہیں؟ 52 یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم نے بنا دیا 1 یونٹ. پیریٹی کر ہم نے بنا دیا 1 یونٹ. 1 یونٹ میں یہ دونوں برابر ہو. برابر ہو گئے. اچھا اب 47 بنگالی بھائیوں نے مان لیا. مانا نہیں جس طرح سے بنگالی بھائیوں نے مانا، اس ماننے کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہے نا کس طرح مان لیا. میں اس پہ آتا ہوں بعد میں. اچھا 46 سے پہلے جو صوبے تھے، اس وقت ہمارے پاس 3 صوبے تھے. ایسٹ پاکستان کو میں الگ کر رہا ہوں. ہمارے پاس 3 صوبے تھے. ایک صوبہ تھا سندھ، جس کی ہسٹری صرف اس ٹائم پہ 11 سال کی تھی. سندھ بامبے سے 1936 میں الگ ہوا تھا. اس سے پہلے کبھی سندھ صوبہ نہیں تھا. 36 سے لے کے 47 تک سندھ کی وہی حیثیت ہے. اس سے پہلے سندھ نہیں تھا. پنجاب، جو پنجاب ہمارے حصے میں آیا، وہ پنجاب کا نام تھا ویسٹ پنجاب. مغربی پنجاب ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا آدھا حصہ جا چکا تھا. اور اس میں کبھی تاریخ میں بھاولپور اس کا حصہ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہاں پرنسلی اسٹیٹ تھی وہ آخر تک. ٹھیک ہے. KPK کا ایک صوبہ تھا، NWFP اس زمانے میں. بلوچستان صوبہ نہیں تھا. اس کے 2 حصے تھے. ایک کہلاتی تھی کلات اسٹیٹس اور ایک کہلاتا تھا برٹش بلوچستان، جو کہ پٹھان بلوچستان تھا. یہ 1956 میں 1956 میں 55 میں جب 1 یونٹ بنا تو اس وقت ہمارے پاس 3 اسٹیٹس، 3 پروونسز، سندھ، ویسٹ پنجاب اور NWFP، اور ہمارے پاس ریاست بھاولپور انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی. اور وہ پاکستان میں اس شرط پر داخل ہوئے تھے کہ جب مرج ہوگا تو بھاولپور کو الگ صوبہ بنایا جائے گا. یہ ان کی کنڈیشن تھی مرجر آف پاکستان کی. ٹھیک ہے. خیرپور اسٹیٹ تھی، بلوچستان اسٹیٹ تھی کلات کی. ان کا کوئی تعلق نہیں تھا برٹش بلوچستان سے کلچرلی، لنگوسٹکلی. ٹھیک ہے. 56 کا آئین بن گیا. آپ 1 یونٹ پہ آ گئے. چلتا رہا پاکستان. 56 کے آئین کے بعد 1962 کا آئین بن گیا. ایوب خان کا آئین بن گیا. اس پہ وہی 1 یونٹ باقی رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد 69 میں ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آیا. اس کا نام تھا جنرل آغا بابا یحییٰ خان. انہوں نے ایک پینس، اچھا اس دوران میں کراچی فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری بن گیا. ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے بنا اور ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ریورس ہو گیا. الگ بات. دونوں ٹائم پہ سندھ اسمبلی نے کچھ نہیں کہا. دونوں ٹائم پہ سندھ اسمبلی کو پوچھا ہی نہیں گیا. سندھ اسمبلی کو نہیں پوچھا گیا بھائی کراچی کو ہم الگ کر رہے ہیں، اس کو بھی نہیں پوچھا. جب ملایا جب بھی نہیں پوچھا. تو دونوں فیصلے کراچی کو الگ کرنے کے اور ملانے کے بغیر سندھ اسمبلی کی مرضی کے ہوئے. سندھ اسمبلی کو آپ نے سندھ اسمبلی میں سے اٹھا کر آپ نے بجا دیا NJV اسکول. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ کہانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو آپ نے یہ اس طرح 69 میں ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر آیا. اس نے کہا میں اب 1 یونٹ توڑ رہا ہوں. توڑ لیں. آپ کو کس نے منع نہیں کیا؟ آپ کو کس نے اجازت دی تھی کہ آپ ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر کے تھرو صوبے بنا دیں؟ آپ نے نیا صوبہ بنا دیا بلوچستان. دونوں کو مکس کر دیا. آپ نے بھاولپور کو مرج کر دیا پنجاب کے ساتھ. آپ نے سندھ کے اندر جو بھی تھا کر دیا کراچی کے ساتھ اور KP میں.
تو یہ 69 کے ماشاء اللہ کی پیداوار ہے. اچھا اب 69 کے ماشاء اللہ کے بعد 70 میں الیکشن ہوا, اور 71 کے بعد پاکستان بنگالیوں نے اپنی 55% جب پہلی دفعہ ان کو ملی 70 میں 47 سے لے کر 1970 تک پہلی دفعہ ان کو 55% ملا. اپنی اکثریت مل گئی 52%. انہوں نے 52% اکثر ملنے کے بعد فیصلہ کیا کہ تسی اپنے گھر اسی اپنے گھر, تسی تھے اسی تھے, فیصلہ ہو گیا 71 میں فیصلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب جو ایرر ہوئی ہے نا, جو آپ لوگ اس ایرر کو ریئلائز نہیں کر رہے, جب 69 میں جب آپ نے 1 یونٹ توڑا تھا تو آپ کے پاس 5 صوبے بن گئے تھے, 4 ویسٹ پاکستان کے اور 1 ایسٹ پاکستان کا. اس وقت جو پاکستان میں پنجاب تھا وہ 30% کے قریب تھا اوور آل میں. جب ایسٹ پاکستان چلا گیا تو یہ 55 ہو گیا. یہ ایرر صحیح ہونے والی ہے, باقی کچھ نہیں ہونے والا. سمجھیے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آپ کیا کہہ رہا ہوں. یہ ایرر ہے, ایرر. جب 69 میں کانسٹیٹیوشن جب صوبے بنے تھے 1 یونٹ کے, اس وقت 5 صوبے تھے. اس میں ایک صوبے کے پاس 55% تھا, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 1 یونٹ بنایا گیا تھا, اور آپ نے ملک توڑ دیا تھا کیونکہ ایک صوبے کو آپ نے اتنی بڑی میجورٹی دے دی تھی کہ ملک ٹوٹ گیا. تو اب آپ نے وہ بونگی دوبارہ ماری ہے پچھلے 69 سے آج تک, جس کی آج آپ سزا بھگت رہے ہو. آج ایک صوبہ 55% ریپرزینٹ کرتا ہے فیڈریشن میں. میں نے آپ کے پروگرام کے لیے دنیا کے ہر فیڈریشن کا اسٹڈی کیا ہے, دنیا کا ہر فیڈریشن, کسی میں ایک صوبے کو میجورٹی حاصل نہیں ہے سوائے پاکستان کے, اور اس صوبے کا وزیر اعظم ہوتا ہے, اور اس صوبے کے پاس منی بل کا رائٹ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے پاس, وہ کسی سینیٹ میں جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو یار؟ 3 صوبوں کے اندر ٹرسٹ کیسے آئے گا اگر ایک صوبے کے پاس 55% آف دی اسمبلی ہے؟ یہ فیڈریشن, یہ تو آپ نے بالکل ایک اسٹرکچرل جو ایک فلا یا کمزوری تھی اس کی نشاندہی کی ہاں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب بھی صوبے بنانے کی بات کرتے ہیں نا تو ہماری تان ٹوٹتی ہے کراچی پہ آ کے, یہ سندھ کو ڈیویژن کرے گی. یہ تان غلط ٹوٹ رہی ہے. آپ کو 2 جگہ ڈویژن کرنی ہے پہلے فیز میں. پنجاب کو توڑنا ہے 55% کو اکوٹیبل بنانے کے لیے, اور بلوچستان کو توڑنا ہے ایریے کو مینیجبل بنانے کے لیے. اس کے بغیر فیڈریشن نہیں چل سکتی. دنیا میں ٹرسٹ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. کیا آج باقی صوبوں کا ٹرسٹ ہے؟ اب جواب دیں, ایمانداری سے جواب دے دیں. درست کہہ رہے ہیں. ہاں لوگوں پہ بالکل بد اعتمادی ہے, بہت زیادہ بد اعتمادی ہے. بد اعتمادی کی نشانی NFC کا پرابلم, بد اعتمادی کی نشانی کالا باغ ڈیم, بد اعتمادی کی نشانیاں بے شمار نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. اب ان بد اعتمادی کی نشانیوں کے ساتھ ملک کیسے چلے گا یار؟ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ میں تو لاہور سے, میرا آئی ڈی کارڈ تو لاہور کا ہے شاید, تو مجھے کیا پریشانی ہے؟ واٹ از دا پرابلم؟ آپ 55 کون سی دنیا کی فیڈریشن ہے جہاں پہ ایک صوبے کے پاس 55% ہو؟ کون سی فیڈریشن ہے دنیا میں؟ آج 25 کروڑ کی آبادی ہے انڈیا میں, یو پی پروونس کی 25 کروڑ, پاکستان زیادہ پروونس آبادی ہے ان کی, ایک صوبے کی یو پی کی, مگر وہ صرف آل انڈیا کا 11% ہے. مہاراشٹر بہت بڑا صوبہ ہے. نہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ فیڈریشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ سارے بھائی برابر ہوں, یہ 19-20 کا فرق ہو. یہ کون سی فیڈریشن ہے یار؟ اچھا یہ بات میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں. جب 69 میں آپ نے 1 یونٹ بنایا تھا اس وقت ایسٹ پاکستان آپ کا پارٹ تھا. یہ کرائم بھٹو صاحب نے کیا ہے جب 73 کا آئین بنایا, تو ایک صوبے کو آپ نے 55% دے دی. تو جو نان ورکیبل چیز ہے نا, جو پاکستان میں نان ورکیبل چیز ہے, اس کا نام ہے 73 کا آئین. جو بار بار مطلب ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا, ڈیریل ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھو عامر دیا, ڈیلیور نان ڈیلیور کی بات نہیں کر رہا میں. ڈیلیور تو بعد میں سوال آئے گا نا, ڈیلیور یا آج ایک تو آپ نے بالکل ہسٹوریکل کانٹیکسٹ, بالکل میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا. اب ڈیبیٹ کو لے کر آتے ہیں, یہ جو موجودہ تناظر میں جس طرح سے ہو رہی ہے,
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف پنجاب ہی مسئلہ نہیں ہے, وہ زیادہ براڈ کر دیا. میں دیکھیے میں نے آپ کے نزدیک سب سے پہلے آپ کو کہا ایکویٹیبل فیڈریشن. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کریں, کلیہ طے کریں نا. ہاں کلیہ ایکویٹیبل فیڈریشن آ گیا. پہلے تو ایکویٹیبل فیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس مور دین 25% نہیں ہوگا, ختم آف دا فیڈریشن, ختم. یہ تو پہلے ایکویٹیبل کرے نا. آپ پنجاب کو ڈیوائڈ کر دوں گا, ساؤتھ پنجاب بنا دوں گا, یہ گول گول باتیں کیوں ہو رہے ہیں؟ صاف بات کریں نا. ہم بالکل صاف بات کر رہے ہیں, ہم بالکل صاف بات کر رہے ہیں کہ پہلے فیڈریشن کو صحیح کریں نا. ہاں کہیں سے نقطۂ آغاز ہوگا. نہیں, نقطۂ آغاز کی بات نہیں ہے, پہلے ایکوٹی آئے گی. وہی نقطۂ آغاز میں کہہ رہا ہوں. اچھا اب میں آتا ہوں آگے, اب میں چلتا ہوں آگے. میں نے اس کے لیے نا ابھی آپ کے پروگرام کے لیے میں نے آرٹیکل لکھا ہے, وہ آپ کے اخبار میں آئے گا. میں نے اس کے لیے نا انڈیا کی ریسٹرکچرنگ کی اسٹڈی کیا. 9 سے 28 صوبے ہوئے وہ. نہیں, میں اس سے بتاتا ہوں. یہ لوگ کہتے ہیں 9 سے 28. 47 میں انڈیا آزاد ہوا, 48 میں ایک کمیشن بنا. اس کمیشن نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لنگوسٹک بنیادوں پہ صوبے بنانے کی. 48 میں 8 مہینے بعد ایک اور کمیشن بنا جس کو چیئر کر رہے تھے نہرو, اور ساتھ میں ولبھ بھائی پٹیل اور سیتا رمیا جیسے سینئر آدمی تھے. انہوں نے 48 میں کہا کوئی ضرورت نہیں ہے لنگوسٹک صوبہ بنانے کی. رپورٹ, دونوں کی رپورٹ آپ چاہیں یوٹیوب پہ موجود ہے. اس وقت فیصلہ کیا انہوں نے 48 میں. اس کے بعد تحریک چلی تامل ناڈو میں سپریشن کی فرام مدراس, اور ایک بندہ بھوک ہڑتال میں فوت ہو گیا. 53 میں ایک کمیشن بنایا گیا انڈیا میں جس کا نام تھا سر فضل علی کمیشن. اس فضل علی کمیشن نے 1956 میں ایک ایکٹ پاس کرایا جس کا نام تھا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 1956. اس کی بنیاد پر انڈیا میں تمام صوبے لنگوسٹک بنیادوں پر بنا دیے گئے, اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ لنگوسٹک دوبارہ کو اور مزید لنگوسٹک کو ڈیوائڈ کرتے جائیں گے. پہلی دفعہ میں شاید 18-16 بنے اور وہ آج 28 ہو گئے, اور انڈیا میں آج تمام صوبے لنگوسٹک ہیں. اور اسی وجہ سے یو پی کا پروونس جو کہ 25 کروڑ کی آبادی رکھتا ہے, جسے وچ از دا 7th یا 6th لارجسٹ یا 4th لارجسٹ پاپولیشن ان دا ورلڈ, یونائٹیڈ اتر پردیش جسے کہتے ہیں, اس کی آبادی تقریباً 25 کروڑ سے اوپر ہے. وہ ایک پروونس ہے. آسام 4 پروونس ہیں, ٹھیک ہے, اس لیے کہ یو پی کے اندر 2 پارٹ ہے, ایک آگرہ اور اودھ, دونوں کی ایک ہی زبان ہے, ایک ہی کلچر ہے, اس لیے وہاں کوئی ڈویژن نہیں ہے. تو انڈیا کی جو ڈویژن آف دا اسٹیٹ ہے وہ لنگوسٹک ہے. لنگوسٹک. اب یہاں پہ جو پاکستان میں تجویز آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی انسانی بنیادوں پر ہوں اور لسانی پہ نہ ہوں. انتظامی بنیادوں کا مطلب ہوتا ہے کہ تم کسی بیوروکریٹ کے ہاتھ میں پرچی دے رہے ہو. یہ بیوروکریٹ کے ہاتھ میں ڈپٹی کمشنر ریوائیو کرنے کی بات کر رہے ہو تم. یہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی بات. یہ ڈپٹی کمشنر نہیں کر رہا, مطلب نہیں, یہ وہ کہانی ہے جو بی ڈی جو 1 یونٹ میں ہوئی تھی کہ پاکستان میں 16 ڈویژن تھے. وہی ہے, اس زمانے میں 16 ڈویژن تھے. آپ 16 ڈویژن بنانا چاہتے ہیں نا, ہر ڈویژن کا کمیشن ہوا کرتا تھا. اب 32 ہو گئے وہ تو آپ کہہ رہے ہیں 32 کا لوگ ڈسٹرکٹ نہیں تھا, ڈویژن تھا. ہاں ڈویژن تو بھی ہے نا, ڈویژن تو بھی ہے, وہ تو بڑھ گئے جتنے بھی ہے 32 یا 30 جو بھی ہے ڈویژن کر لیں, آپ کی مرضی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ پہلے تو سب سے پہلا کام میں نے کہا ایکوٹیبل فیڈریشن, پہلا اسٹیپ وہ تو کرنا ہی ہے نا. اس کے بغیر تو آپ بات آگے بڑھے گی نہیں نا. اس کے بغیر تو بات کرنے کا, اس بات کے بغیر فائدہ ہی کوئی نہیں ہے نا. اگر آپ نے ایکوٹیبل فیڈریشن نہیں بنائی تو باقی ٹائم ضائع کر رہے نا پھر آپ. اور آپ کا کہنا ہے نقطۂ آغاز جو ہے وہ پنجاب سے ہو؟ نہیں, پنجاب سے نہیں, ہم پنجاب کا نام نہیں بلوچستان. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فیڈریشن کے اندر کسی ایک صوبے کی ہماری بنیاد یہ نہیں ہے. ہماری بنیاد پنجاب کو ڈیوائڈ کرنا نہیں ہے. ہماری بنیاد یہ ہے کہ کوئی ایک صوبہ فیڈریشن میں میجورٹی نہیں رکھ سکتا. اس کو کہتے ہیں فیڈریشن. پہلے فیڈریشن سیدھی کریں, پھر اس کے بعد بات کریں نا میرے ساتھ. چلے یہ تو آپ نے بڑا ٹھیک ہے, ختم ہوئی. اب آگے چلیں. اب جب فیڈریشن سیدھی ہوگی, اب آ گئی 2 بیسز.
زبانی اور ایڈمنسٹریٹو، دو ہی آپشن ہے نا، لسانی ہے، زبانی لنگوسٹک اور زبانی ہے۔ اچھا اب پاکستان جو آج پاکستان ہے یہ ایک ہے اور ایک رہے گا۔ پاکستان میں کبھی بالکنائزیشن نہیں ہوگی، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلدی بہت ہم اس چیز کی طرف آگے بڑھنا چاہیے ہمیں کہ ہم اس کے اندر 2 صوبے ایڈ کریں پاکستان کے بارڈر سے باہر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان۔ نو یہ تو وہ تو گھر کے کھیل ہے، کابل اور قندھار۔ یہ تو آپ بالکل ایک نیا پینڈوراز باکس نہیں کھول رہا ہوں میں، آپ تاریخ پڑھیں، کابل اور قندھار ہمیشہ سب کانٹیننٹ کا حصہ رہے ہیں، یہ ملک کبھی نہیں تھا جس کا نام افغانستان ہے، یہ بالکل نئی دریافت ہے گوروں کی، کبھی بھی یا ان کا حصہ یہ علاقے رہتے نہیں، کبھی نہیں رہی نا، یہ تو سمجھا رہا ہوں میں تمہیں۔ دہلی نے کابل میں حکومت کی ہے، کابل نے دہلی میں کبھی نہیں کی، سمجھنے کی کوشش کرو تم۔ دہلی میں بابر کا مزار کابل میں ہے، قندھار از اے پروونس آف انڈیا، افغانستان کوئی ملک نہیں ہے بھائی، تم کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ ہمارے پاس 2-3 نئے صوبے اور آنے والے ہیں، ایک کابل، ایک قندھار اور ایک ایران کا سیستان۔ یہاں تک جو ہے مطلب دورانی امپائر ہوتی تھی ملتان تک، ابے بھائی وہ وہاں سے رول کیا کرتے تھے۔ دورانی تو بہت تھوڑے ٹائم کی ہے، یہ جتنی احمد شاہ ابدالی کے بعد ان کے جو لوگ تھے، احمد شاہ ابدالی نے کبھی رول نہیں کیا، رول کیا ہے مغل نے۔ بابر آیا تھا، بابر کے بعد اورنگزیب تک 300 سال کی حکومت ہے مغلس کی، اس کے بعد مغلس سے پہلے تغلق کی ہے اور لوگوں کی ہے، جنہوں نے رول کیا ہے، باقی یہ تو آتے جاتے رہے، جو رول کیا ہے اس رول میں ہمیشہ کابل اور قندھار انڈیا کا حصہ رہے ہیں، کوئی ٹائم ایسا نہیں ہے جب کابل اور قندھار ہمارے ساتھ نہیں۔ یہ تو وہ بلال کی بدماشی لگائی ہوئی ہے امان اللہ خان وغیرہ کی، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈیورنڈ لائن شوڈر مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہم ریورس چلیں گے نا، یہ وہ ادھر آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم دفاع کرو، ہم ادھر جائیں گے، وہ تو اب ہمارا ملک کیا ہوگا؟ میرے ذہن میں کیا ملک ہے؟ میرے ذہن میں پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں آج پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ کشمیر، پورا کشمیر، اس میں گلگت بلتستان ہے، کابل، قندھار، ایران کا سیستان اور پریزنٹ پاکستان، یہ ہے پاکستان، ریئل پاکستان، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اچیو ہوگا، اور یہ سب سے بڑا ایٹمک ملک ہے دنیا کا، ایٹمک ملک ہے مسلمان، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ گارجین ہوگا مکہ مدینہ کا۔ ہم محافظ حرمین شریفین ہوں گے، جو آج آپ نے پرسوں دیکھ لیا، ہو گئے، تقریباً ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ محافظ حرمین شریفین ہم ہیں، اور ہم نے آج 1200 سال بعد اپنے گھر کو واپس حاصل کر لیا ہے۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارا گھر تھا، ہم چھوڑ کے آگے تھے، اب ہمیں گھر واپس۔ یہ تو جس طرح کہ علامہ اقبال کا خواب تھا، علامہ اقبال کو چھوڑ دیں، میں اسی طرح آپ کا بھی خواب ہے نا، بھی خواب ہے، آپ نے خواب نہیں ہے تو میں تو خواب خواب کہہ لیں، آپ کا خواب ہے نا، تو میں ملا رہا ہوں۔ نہیں، علامہ اقبال کا خواب بھی یہی تھا، سنیں علامہ اقبال کا الہ آباد کا خطبہ پڑھیں، اس نے کہا تھا نارتھ ویسٹرن پارٹ آف انڈیا شوڈ بی اے سیپریٹ اسٹیٹ۔ پڑھے خطبہ، میں نے پڑھے تو میں اس میں قابل ہے نہیں ہے۔ اچھا اب میں آ جاتا ہوں کہ وہ والی بات ہو گئی نا مکمل، اب ایک وہ ویژن سے ہم آ جاتے ہیں جو آج کے دکھ درد ہیں، کہ جس کانٹیکس کے اندر ہم لوگوں نے گفتگو شروع کی، کہ آپ جیسے صوبے کی آپ نے بات، میں نے کہا نا، میں نے کہا ایکویٹیبل ہونی چاہیے۔ سیکنڈ میرا ویو، سیکنڈ ویو میرا یہ از لنگوسٹک، کہ لنگوسٹک ہو آپ کے بقول۔ ہاں میں کہہ رہا ہوں مجھے ایڈمنسٹریٹو کی کہانی کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے آئی وانٹ ٹو ہیو اے، اچھا میں اب آپ کو تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں۔ پاکستان جو ہے، پاکستان دریائے سندھ کے اس طرف بھی ہے اور دریائے سندھ کے اس طرف بھی ہے۔ دریائے سندھ کے اس طرف والا پاکستان کلچرلی لنگوسٹکلی مختلف ہے، دریائے سندھ کے اس طرف والا پاکستان لنگولی کلچرلی مختلف ہے۔ تو آپ کو ایک نیچرل ڈویژن بنانی پڑے گی لنگوسٹک بیسس کے اوپر، اسٹارٹنگ فرام کراچی ٹو دی گلگت، اور لنگوسٹک ڈویژن پاکستان میں بالکل کلیئر ہیں، کہیں ڈویژن نہیں ہے۔
صرف ایک جگہ لنگوسٹک پرابلم ہے، اس کا نام کراچی اور حیدرآباد ہے. وہ لنگوسٹک اس لیے ریلیونٹ نہیں ہے کہ جو زبان کراچی حیدرآباد میں بولی جاتی ہے وہ ان لوگوں کی لوکل زبان نہیں ہے، وہ نیشنل زبان ہے. ہماری صوبائی زبان سندھی ہے. You know what I'm saying؟ تو لنگوسٹک کے حساب سے میں پرسنلی شبر زیدی سندھ کو لنگوسٹکلی بنیادوں پر ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہتا. مگر میں اس سے جب آگے چلتا ہوں تو سندھ کے کچھ حصے ایسے ہیں جو کہ سرائکی بیلٹ کا حصہ ہیں، جو سردار ناصر بخشی صاحب ہے، شاید انہی کا ایک سگا بھائی بلوچستان سے الیکٹ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے جل بخشی سے، رائٹ اچھا ہوتا ہے نا. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، وہ کون سی زبان کے والے ادھر سندھی ہیں یا بلوچی ہے؟ بہت سارے بلوچ ٹرائب سندھ میں ہیں اور وہ سندھی بھی بولتے ہیں، بلوچی بھی بول رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ تو ان کا سگا بھائی ہے نا، جہاں تک مجھے یاد ہے. وہ مطلب سرائکی لہجے میں پنجابی بھی بولتے ہیں بہت سارے بلوچ. میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں پوچھ رہا ہوں سردار نادر بخشی کا بھائی ہے نا، جو سگا بھائی ہے، شاید سگا بھائی ہے، رشتہ دار فرسٹ کزن ہے نا، جو جھل بخشی سے ہوتا ہے، شاید یہ ادھر سے ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہوتے ہیں. تو وہ کون سی لائن ہے جو آپ نے جھل مکسی میں لگائی ہے جو سندھ کو اور بلوچستان کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ جو جی سندھ والے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح وہ لائن کدھر ہے جھل مکسی کی؟ یہ تو انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں یار، انگریزوں کی بنائی ہوئی چیزیں یہ سب. اچھا اب لنگوسٹک ڈویژن جو ہے نا، اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. بات سن لو. جو انڈیا کا کمیشن بنا نا، کبھی آپ اس کی رپورٹ دیکھیں، اس کا نام ہے SRC ایکٹ، اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ 1956. انہوں نے ڈسٹرکٹ بھی چینج کیا، پتہ ہے آپ کو، ادھر سے ڈسٹرکٹ اٹھا کے ادھر ڈالا، ادھر سے ڈسٹرکٹ ڈالا. میرے حساب سے میرا ایک سجیشن ہے، ایک صوبہ بنائیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں سے کنیکٹ کرے، درمیان میں کہ چاروں صوبوں درمیان میں، اور اس صوبے کے اندر ڈیرہ غازی خان ہونا چاہیے، اور اس صوبے کے اندر کالا باغ ڈیم بننا چاہیے. اس میں ڈسٹرکٹ ڈیرہ غازی خان بھی آئے، اس میں ڈسٹرکٹ ڈی آئی خان بھی آئے، اس میں سندھ کا بھی ڈسٹرکٹ آئے، اس میں بلوچستان کا بھی ڈسٹرکٹ آئے، جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرے، اور وہ لنگوسٹکلی ایک لوگ ہیں. سردار بلخ شیر مزاری کا کوئی تعلق رشتہ داری نہیں ہے لاہور میں کسی ارائی کے ساتھ، ان کی ساری رشتہ داریاں بلوچوں کے ساتھ ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. سردار بلخ شیر مزاری یا سردار فاروق لغاری یا سردار ذوالفقار خان کھوسا کیا جا کے سیالکوٹ میں شادی کریں گے؟ پوچھے، آپ سے سوال ہے میرا. یہ مشکل سوال لاجیکل ہے نا یار. تم تو صرف آپ نے انگریزوں کی چیزوں پہ چل رہے ہو نا. بالکل ٹوٹل ڈویژن ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹوٹل ڈویژن ہے. آپ اس ڈویژن کو ڈینائل کر رہے ہو نا. آپ کے دماغ میں ڈینائل ہے نا. آپ ڈینائل پہ ڈینائل کرے جا رہے ہو. تو ڈینائل کرتے رہو گے تو یہی ہوگا نا. ہزارہ کا کوئی تعلق کے پی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو تبدیل ہونا ہے، آپ کو بہتر ہونا ہے. لورا لائی کا کوئی تعلق، لورا لائی کا کیا تعلق ہے مکران کے ساتھ؟ یوب کا کیا تعلق ہے ہب کے ساتھ؟ جو پشتون بیلٹ ہے اس کا ظاہر ہے نہیں، یوب ہے وہاں پشین یوب، اور یہاں کراچی میں ہب کا تعلق لیاری کے ساتھ ہے. ایک ہی لوگ رہتے ہیں. لی مارکیٹ سے مندر بس جاری ہوتی ہے آ رہی ہوتی ہے، مندر بس جاری ہوتی ہے آ رہی ہوتی ہے. یار آپ کیوں لوگوں کو توڑ رہے ہو یار؟ لوگوں کو جوڑو، لوگوں کو جوڑو. انگریز نے بہت دلچسپ اچھا زاویہ دیا. انگریز نے آپ کو توڑ دیا تھا. انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا تھا. انگریز نے آپ کے ساتھ ڈیوائیڈ اینڈ رول کیا تھا. آپ لوگوں کو جوڑو. میں نے اپنی ایک آرٹیکل میں بھی لکھا ہے کہ ہم یہ جو آج سب کانٹیننٹ ہے نا، یہ سب کانٹیننٹ سے ہم کہتے ہیں، یہ دو قومی نظریہ نہیں ہے، یہ دو تہذیبیں ہیں. ایک تہذیب ہے سندھ کی اور ایک تہذیب ہے ہند کی. جو تہذیب ہے ہند کی وہ گینجیٹک ویلی ہے، اور جو تہذیب سندھ ہے وہ انڈس ویلی ہے. ہم انڈس ویلی کا حصہ ہیں. ہم ایک ہیں اور ہمیشہ ایک ہی رہیں گے. ٹھیک ہے؟ آپ انڈس ویلی سویلائزیشن کو کیوں توڑنا چاہتے ہو؟ ایڈمنسٹریشن کو لنگوسٹک کر لو، صحیح ہو جائے گا مسئلہ.
آپ سندھی پنجابی یہ وہ اگڑم بگڑم آپ نے جو ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ 36 میں تو سندھ بمبے کا حصہ تھا. اب کیا باتیں کرو میرے صاحب, سندھ 36 میں تو بمبے کا حصہ تھا. ایک اور مسئلہ بھی یہ آپ نے بڑا اہم میں سمجھتا ہوں کہ نیا زاویہ دیا ہے, مجھے بڑا ایک دلچسپ لگا, انٹرسٹنگ. اب بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم سندھ کی بات کریں کہ جنوب اور کہتے ہیں ساؤتھ اینڈ نارتھ کی جو ایک کشمکش ہر ملک میں ہوتی ہے, ہر صوبے میں ہوتی ہے, تو یہاں پہ صدرن سندھ کو جو ہے بمبور ڈسٹرکٹ ڈویژن ہو گیا, کراچی ڈویژن ہو گیا, اس کے پاس مطلب ہے وسائل ہیں لیکن اس کی پارٹیسپیشن نہیں ہے فیصلہ سازی میں, اور جو نارتھ سندھ کے لوگ ہیں وہ زیادہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو کیا اس طرح کا کوئی ہونا چاہیے کوئی بندوبست کہ بھائی یہ لوگ بھی امپاور ہو جائیں یا ان کا بھی حصہ ملے؟ کب سے وزیر خزانہ ہیں مراد علی شاہ سندھ کا؟ ہاں بہت عرصے سے. کہاں کا رہنے والا ہے بھئی ہے تو میں تو کراچی کا گنتا ہوں لیکن وہ 7 کا ہے نا. ہاں ٹھیک ہے, 7 سے الیکٹ ہو کے آتا ہے نا. 7 سے ہو گیا. تو یہاں پر جو کراچی میں پرابلم آئی, سندھ میں پرابلم ہے وہ اس وقت یہ نہیں ہے. سندھ میں پرابلم جو ہے, جو سندھی نیشنلسٹ ہیں ہاں ان کو ٹوٹل سندھ میں ملا کے 50,000 ووٹ بھی نہیں ملے گا, کبھی نہ ملا یا نہ ملے گا. ان کے بارے میں سب سے اچھا بیان پیر بگاڑا صاحب نے دیا تھا ہاں کہ جب کبھی میں اپنا لفافہ لینے جاتا ہوں تو میری لائن میں آگے نیشنلسٹ لگے ہوتے ہیں. بڑا مشہور معروف بیان ہے بگاڑا صاحب کا. یہ تو ڈرامے بازی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو بیچارے ایسے ہی لگیں گے 4-5 وہ کلاڑیاں لے کے آ جائیں گے, یہ سب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ جو ساری باتیں پیپلز پارٹی کا تو سٹیک ہے نا, وہ تو چاہیں گے کہ جس طرح سے چلا رہے ہیں معاملہ اسی طرح چلتا رہے اور ڈیلیور بھی نہ کرے. وہ یہ تو ہوا ہے, 18 برس سے حکمران ہے لیکن ڈیلیور نہیں کر پا رہے. پیپلز پارٹی کا اسٹیک ایک دفعہ سامنے آ جائے گا, ایک دفعہ الیکٹرانک ووٹنگ کرا دو. پیپلز پارٹی کا اسٹیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر میں نے بار بار کہہ رہا ہوں نا, میں تو پرسنلی کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ سندھ ڈیوائڈ ہو. میں آپ سے سامنے کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ سندھ ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے لنگوسٹکلی. میں نے آپ کو کہا نا لنگوسٹکلی اس لیے ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ جس زبان کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ وہ زبان تو نیشنل زبان ہے نا. نہیں دیکھیے وہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہو. بہت سارے میرے خیال میں کراچی میں ایسے لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ جی ایک یکجا طور پہ رہیں, ایک ہی طرح رہیں. جو آپ کا خیال ہے بہت سارے اور لوگوں کا خیال ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی مسئلہ ہے کہ مطلب بلدیاتی نظام بھی ہمارا کمزور ہے, یہاں کے لوگوں کے اختیارات بھی نہیں ہیں, یہاں پہ ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے. یہاں پہ کیا صرف اربن سندھ کی بات نہیں کر رہے, کوئی دیہی سندھ میں بھی دودھ و شہد کی نہریں تو نہیں بہ رہی. یہ تو نہیں ہو رہا کہ ان کا بہت بھلا ہو رہا ہے. تو آپ تو پھر کیا اس پیچیدگی سے کیسے نکلے؟ میں اس سے آپ سے ایک آگے چلتا ہوں نا, اس پیچیدگی سے کیسے نکلے؟ آپ کے خیال میں دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں بہ رہی ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا, آپ سندھ کی بار بار ہمیشہ کہتے ہیں سر کی نہیں بہ رہی. تو یہ جو سب سے پنجاب ہے اور پنجاب میں تو ہے, بات سن لو نا. تم یہ کہہ رہے ہو, میری بات سنو, تم یہ کہہ رہے ہو کہ 2,50,00,000 بچہ اب نہیں اسکول جاتا, یہ سارا سندھ کا ہے. پنجاب کا بھی ہے, پنجاب کا برابر ہے, زیادہ ہے. وہ تو آبادی بھی بڑی ہے نا. پھر اسٹینٹنگ کہاں پر زیادہ ہے؟ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. کراچی بھرا پڑا ہے ساؤتھ پنجاب سے روزگار کے لیے. کیوں؟ وہاں پہ روزگار نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر کیا, اگر روزگار نہیں ہے تو گڈ گورننس کیسے ہو گئی؟ اگر روزگار نہیں ہے تو گڈ گورننس کہاں سے آ گئی؟ سنیں میری بات, ٹھیک ہے, آگے چلیں. اس کے بعد اسٹنٹنگ بھی پرابلم, سب ساری پرابلم وہاں موجود ہیں. ہاں ساؤتھ پنجاب میں بہت ہے, ساؤتھ پنجاب نہیں, میں آپ کیوں ساؤتھ پنجاب کہہ رہے ہیں؟ بلوچستان میں بہت ہے. آپ ساؤتھ پنجاب کہہ رہے ہیں. اچھا سنیں, آگے چلیں. جتنے بھی انلیگل مائیگرینٹ جو کشتیاں الٹتی ہیں, زیادہ بچے پنجاب کے ہوتے ہیں, ایک ڈسٹرکٹ کے ہوتے ہیں, گجرات سیالکوٹ کے. کیوں وہ بیچارے وہ کیا مظلوم نہیں ہے؟ تو یار یہ خدا کا واسطہ ہے, میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں, خدا کا واسطہ ہے, گڈ گورننس پنجاب, اس کی کہانی بند کر دو. یہ پوری چیزوں کو خراب کر رہا ہے. سب سے بیڈلی مینیج پروونس پنجاب ہے. میں نے اس دن بھی کسی کا پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آج میں پاکستان کی بیلنس شیٹ بناؤں گا تو ڈیفیسٹ صرف پنجاب کا نکلے گا. اچھا میں بتا دیتا ہوں کیسے نکلے گا. آج آپ کی جو امپورٹ ہے نا وہ 80 ہے, ٹھیک ہے, اس 80 کی امپورٹ میں 60 پنجاب کا امپورٹ ہے. نکال لو, اب میں ثابت کر دوں گا آپ کو. اور ان کی جو انورڈ ہے
ڈالر کی وہ 30 ہے. وہ ہر سال 30 کا لاس کر رہے ہیں ڈالر میں, 30 بلین کا. وہ کیونکہ سندھ کے پاس گیس بھی ہے, سندھ کے پاس پورٹ بھی ہے, سندھ کے پاس انڈسٹری بھی ہے, بلوچستان کے پاس واٹر ہے, بلوچستان کے پاس تربیلا کی رائلٹی ہے. تو آپ کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ یہی تو سارا قصہ ہے ایکویٹیبل فیڈریشن کا, یہی تو ساری کہانی ہے. ہمت بات ہے تو کھل کے بات کرو نا. نہیں, کھل کے تو پوائنٹ آ گیا نا آپ کا. میں ایک اور عرض کروں کہ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, اور یہ جو ہمارا اکنامک سروے آیا تو اسی کا ڈیٹا ہے نا, اکنامک سروے کا ڈیٹا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو سندھ کی شرح خواندگی تھی آج سے 18 برس پہلے, وہ اسی جگہ پہ اسٹیگنیٹ ہوئی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کراچی کی اب جو خواندگی گر گئی ہے ہماری, 2-3% گری ہے کراچی کی. ٹھیک ہے, پنجاب کی نسبتاً بڑھ گئی. اچھا ہمارے یہاں جو اس لیے گری ہے کراچی کے سارے سرائکی آ کے رہ رہے ہیں نا. اچھا دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو یار مجھے یہ بتاؤ سرائکیوں کی کتنی آبادی ہے لاہور میں؟ جو مورٹیلٹی ہے خواتین کی, اس کے اندر بھی مطلب ہے سندھ کے سب سے زیادہ برے فگرز ہیں. بچوں کی جو ڈیتھ ہے, یار میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے گھر میں جتنے لو پیڈ امپلائیز میل اینڈ فیمیل ہیں, وہاں سے سب سرائکی ہیں. تو پنجاب کیسے گڈ گورن ہو گیا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تمہاری بات. میرے گھر میں جتنے امپلائی ہیں سب میرے میں یہ کہتا ہوں کہ پنجاب میں نہیں, آپ یہ نہیں, آپ یہ جو آپ لوگ بار بار الٹی کہانیاں پیش کرتے ہو نا, یہ مجھے میں آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگومنٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں میرے گھر میں 25,000 روپے میں اویلیبل ہے. جوان لڑکی, ماں باپ اپنے جوان لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں سرائکی کو. تم کس دنیا میں رہ رہے ہو یار؟ ایک نہیں ہے کراچی میں, خیبر آباد میں محلے کے محلے بڑے ہوئے ہیں. آپ کی میں بات سے اتفاق کرتا ہوں. آج آپ کے پروگرام میں نے پہلی ایک دفعہ اور بات کی تھی, ٹاور سے سرجانی چلے جاؤ, اگر ایک فقیر بہاری یا اردو اسپیکنگ یا سندھی مل جائے میں نام بدل دوں گا. اگر ایک فقیر مل جائے, ایک فقیر, ابھی چلتے ہیں میں اور آپ چلتے ہیں, ہر سگنل پہ جائیں گے, اور اگر ٹاور سے لے کے سرجانی تک کوئی ایک فقیر مل جائے جو بہاری ہو یا اردو اسپیکنگ ہو یا سندھی ہو, 99.9% فقیر سرائکی پنجابی پٹھان ہوگا. کیوں؟ تم لوگوں نے یہ دوامے بازی بار بار کر کے, کیوں وہ فقیر کہاں سے آیا ہے بتاؤ مجھے. ابھی چلو, ابھی میرے ساتھ چلو, ابھی میرے ساتھ چلو. ٹرکوں میں بھر کے پنجاب سے آتے ہیں فقیر کراچی میں, ٹرکوں سے بن کے. جتنے ٹرانسجینڈر ہیں سارے لاہور کے ہیں یا نہیں ہیں؟ بتائیں, غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط کہہ رہا ہوں. تم یہ گڈ گورننس پنجاب کی کہانی کب ختم کرو گے کہ سندھ کو تم نے گندا کرنا ہے, گندا کرتے رہو گے. یار میں بتائیں, ٹرانسجینڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں آج, میرے خیال میں اس کی وجہ ہے. وجہ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ سندھ کی دارالحکومت کتنا زبوں حال ہے اور پنجاب کا دارالحکومت ماشاءاللہ کہاں سے, ماشاءاللہ تو کیوں نہیں نوکری کرنے جاتے؟ ماشاءاللہ ہے تو نوکری کیوں نہیں ملتی؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. سڑک وہاں کی یار سڑک بہت اچھی ہے نا, سڑک تو بہت اچھی, سڑک تو بہت نہیں, سڑک تو بہت ہر جگہ مریم صاحبہ کی تصویر لگی ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ رحیم یار خان سے ادھر کیوں نہیں جاتے, ادھر کیوں آتے ہیں؟ میں دیکھو نا اس کی وجہ, اس کی بھی وجہ کہ انکروچمنٹ کرنا کراچی میں نسبتاً بہت آسان یار. ہے. انکروچمنٹ پنجاب میں آپ نہیں کر سکتے انکروچمنٹ. یہ بھی غلط ہے. یہاں پہ جتنی آسانی کے ساتھ یہ بھی غلط ہے. نہیں آپ کریں لاہور میں نہیں, بات یہ نہیں کر سکتے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. کراچی غریب پرور ایسے ہی نہیں کہتے. میری بات نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میرے ساتھ چلیں لاہور کی کچی آبادیوں میں. آپ نے لاہور نہیں دیکھا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں. آپ میرے ساتھ لاہور, آپ تو اورنج لائن میں جاتے ہیں نا, آپ کو نہیں پتا نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, کل میں ابھی چیلم کے دن, پرسوں چیلم کا دن تھا, میں پنڈی میں تھا. اچھا, تو میں نے چیلم کا دن پنڈی میں گزارا تھا. میرے ساتھ پنڈی چلے نا, اندر چلے پنڈی کے علاقوں میں, پھر میں آپ کو دکھاؤں گا نا. تو یہ آپ یہ اورنج ٹرین بھول جائیں گے. پھر آپ بے روزگاری دیکھیں گے نا تو آپ اورنج ٹرین بھول جائیں گے. جب آپ بے روزگاری, جعلی دوائیں, جعلی چیزیں دیکھیں گے نا, پھر آپ یہ سب کہانی بھول جائیں گے. کہانیاں ختم کریں. چلو مگر یہ ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے اس وقت. ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے ریفارمز چاہیے کہ لوگ جو ہے بااختیار ہوں, گراس روٹ لیول پہ ڈیموکریسی جائے. ہمارا ایشو یہ نہیں ہے. ہمارا ایشو ہے, پہلا ایشو ایکویٹیبل فیڈریشن, دوسرا ایشو ہے لنگوسٹک
linguistic, reorganize کریں. linguistic and culturally, culture and linguistic. ہاں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں فیڈریشن بنی ہے سوائے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ ایک سیٹل جگہ ہے، نیچرل گروتھ نہیں ہے. دنیا میں جتنی بھی فیڈریشن ہیں، جتنی بھی پوری دنیا ہے، اس کی جو ڈویژن ہوئی ہے نا وہ ہمیشہ کلچرلی، جغرافی اور لنگوسٹک پہ ہوئی ہے. انگلینڈ میں 3 صوبے ہیں بیسیکلی، ویلس، انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ یا آئرلینڈ. ٹھیک ہے، کیا ہے لنگوسٹک. شبر صاحب آپ نے بالکل ایک نیا زاویہ دیا، لیکن میں پھر کہتا ہوں مطلب ایک تو ویژن کی بات کی آپ نے، خواب کی اپنے بات کی. میں لے کے آتا ہوں کہ جو آج کل بحث چل رہی ہے ہمارے یہاں، جو کہ کہتے ہیں وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی گفتگو سے اس کا آغاز ہوا کہ نظام ڈھہ گیا ہے اور ملک کو جو ہے چھوٹے یونٹس کی ضرورت ہے. تو آپ کا تو ایک اس میں آگے ہمارے سامنے کہ جی شروعات جو ہیں فیڈریشن کو ٹھیک کرنے سے ہونی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ بااختیار مقامی حکومتیں بلدیاتی نظام کر دیں تو اتنا بڑا ڈسٹرکچرنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ دیکھیے، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور پاکستان کے تمام لوگوں سے کہ وہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں مگر اس لفظ کا مطلب نہیں پتا ہوتا. ہاں آپ نے ابھی لفظ استعمال کیا بااختیار. بااختیار مقامی حکومتیں. بااختیار کسے کہتے ہیں؟ بااختیار کا مطلب ہے کہ سڑک میرے اختیار میں ہے. امپاورڈ. ہاں سڑک بنانے کا اختیار میرے پاس ہے. سڑک بنانے کے اختیار لے کر میں نے جھک مارنی ہے اگر اس کے بنانے کے پیسے نہیں ہیں تو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بھائی میں جس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ انتظامی میری بات سنو نا، فائنینشیل اختیار بھی ہے نا. اچھا اب آئے نا فائنینشیل اختیار. بااختیار کا مطلب ہوتا ہے فائنینشیل ڈیولوشن. جی میں وہی اس کا اشارہ. تو آپ بااختیار کا جو مطلب لیتے ہیں وہی لیتے ہیں کہ کیا اختیار ہے. اختیار کی بات نہیں ہے، فائنینشیل ڈیولوشن. ہاں فائنینشیل ڈیولوشن جو ہے نا وہ پاکستان کی بیوروکریسی کے دماغ میں نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ انہوں نے پہلا چورن جو بیچا تھا نا وہ اسی کام کا بیچا تھا. میں سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی یہ جو سیل ٹیکس ہے نا یہ کسی زمانے میں پرووینشل ہوا کرتا تھا. تو ایسٹ پاکستان کے پاس اپنے پیسے آتے تھے، ہمیں اچھے نہیں لگتے تھے. تو ہم نے 1 سال میں کہا کہ ہمیں 1 سال کے لیے سیل ٹیکس فیڈریشن میں دے دیں 51 میں. اس کے بعد آج تک واپس نہیں کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے ایک نواز شریف صاحب جینیس آدمی آئے، انہوں نے ایک دن کہا کہ سیل ٹیکس کا ریٹ 12.5% ہے اور یہ جو آکٹرائے کے ٹھیکیدار ہیں بڑا تنگ کرتے ہیں ہر اس پہ سڑک کے اوپر آکٹرائے کو تنگ کرتے ہیں. تو آکٹرائے کو سیل ٹیکس میں مرج کر دیں. تو کراچی شہر کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپ دیا گیا، کیونکہ کراچی شہر مین آکٹرائے کا ریسیور تھا، کیونکہ یہاں پوری امپورٹ آتی ہے. تو آپ پہلے یہ تو ڈٹرمن کر لیں عامر ضیاء صاحب کہ چھرا آپ کو گھونپا کس نے. آپ چھرا گھونپنے کی جو باتیں کرتے ہیں وہ آپ گھونپا کسی اور نے، پیچھے کسی اور پہ اتار رہے ہیں. غصہ کسی اور پہ اتار رہے ہیں. لیکن وہ پروونس کو تو ملتا ہے نا، اس کا شیئر نہیں ملتا تو وہ تو یوں گھوم کے آتا ہے نا سیدھا. آئے گا پھر NFC میں آئے گا، NFC میں گھومے گا تو آنے میں 100 روپے میں سے 5 روپے رہ جاتے ہیں نا. تو میری آکٹرائے واپس کر دو، مجھے صرف آکٹرائے واپس کر دو. اختیار دے دیں آپ ہمیں. نہیں، آکٹرائے کا دنیا میں کلیکشن ہر جگہ لوکل باڈی کی بات ہوتا ہے. دنیا میں کہیں آکٹرائے سیل ٹیکس سے مرج نہیں ہوتی. آکٹرائے کا مطلب کیا ہے؟ آکٹرائے کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیں. آکٹرائے ہوتی ہے کہ سڑک بنانے کے لیے خرچہ، اس میں ٹرک جو ہے چاہے وہ سونا لے کے جا رہا ہو یا ٹرک کوئلہ لے کے جا رہا ہو، ٹرک جتنی سڑک توڑے گا اس کے لیے آکٹرائے لگتی ہے. اس کا وزن کتنا ہے، جتنا وزن ہوگا. تو یہ بیوقوف کے بچے کرپٹ لوگ جنہوں نے آکٹرائے کو ویلیو کے ساتھ مرج کر دیا. سوچیں آپ. نہیں سوچے نہیں. ہاں حیران ہوں گے نا. کیوں کیا؟ حیران نہیں ہے، حیران نہیں ہے، بے ایمان ہے. حیران نہیں ہے، بے ایمان ہے. یہ بے ایمان ہے. حیران تو ہم ہیں، حیران آپ ہیں. یہ بے ایمان ہے. انہوں نے آکٹرائے کو مرج کیا سیل ٹیکس میں، یہ بے ایمان ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے خلاف فتویٰ آنا چاہیے شریعت کورٹ سے کہ یہ مسئلہ کرپشن کا نہیں ہے، یہ بے ایمانی کا ہے.
یہ انٹلیکچوئل کرپشن ہے کہ آپ نے سب سے بڑا ریونیو سورس اٹھا لیا, اس کے بعد آگے چلیں. اب آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ با اختیار صوبائی ادارے, مجھے اس پہ ہنسی آتی ہے. میرے پاس جب آتا نا مجھے ملنے کے لیے مصطفیٰ کمال بھی آیا تھا, تو میں نے کہا یار تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو میں نے کہا یار تم مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے ایک چیز ہو گئی, پہلا ہو گیا آکٹرائے, اس کی تم نے آگے ہی ماں بہن کر دی ہے. اس کے بعد آ گیا اربن اموویبل